الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور 1440 ہجری کا پہلا جمعہ آج 3 محرم کو ہوا۔ زندگی کا احسان فرمایا، نماز کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی، یہ احسان فرمایا، اور اس کے احسانات میں سے ہم اور آپ ایک تعلق اور محبت کے رشتے میں جو سموئے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ نے احسان فرمایا۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں، اور کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے احسانات کو گنتا رہے۔ رات کو سوتا ہے، بستر اور چارپائی ہے اور زمین اور گدا ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ وہ نیند دے، اور اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے چھت دی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو دعا مانگتے تھے، اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تیرے کتنے ہی بندے ایسے ہیں جنہیں بستر میسر نہیں ہے، صحت وہ بھی اللہ کا احسان، اور نیند صحیح طریقے پہ آ جائے وہ بھی اللہ کا احسان۔ کبھی آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بالعموم لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور دوبارہ آنکھ لگنے تک جو 2-4 منٹ ملتے ہیں، اس میں اللہ کو یاد کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نیند کے 2 وقفوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں دل ہی دل میں، مراد اس حدیث کی بھی یہ ہے اور یہاں اس واقعے میں بھی، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ دوبارہ آنکھ لگی تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور کسی نے کہا کہ وَہُدُوا إِلَى الْقَلَمِ الطَّيِّبِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں ہدایت دی گئی کہ یہ پاکیزہ جملوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں، اور ان لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ پر رہیں۔ اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کو یاد کرنا اس خدا کو جو ہمارا تصور نہیں حقیقت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو بھی اللہ توفیق بخشے۔ خدا کی یہ واحد عبادت ایسی ہے جس کے متعلق نہ یہ کہا گیا کہ تم پاک ہو،
نہ یہ کہا گیا کہ جسمانی طور پہ اٹھنے یا بیٹھنے کی کس حالت میں ہو، نہ یہ کہا گیا کہ تم کسی خاص مقام اور خاص وقت میں ہو۔ 24 گھنٹے جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کمال کے ساتھ نہیں بنایا گیا۔ اللہ نے انسان کو کمال کے ساتھ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو 100% درست ہو، تو سوائے اس کے کہ اپنی عمر ضائع کرتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہی نے کمال کے ساتھ پیدا نہیں کیا تو تم انسان میں کتنا کمال ڈھونڈو گے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی ریس میں حصہ لیتے تھے، اور جو گھوڑا سب سے آگے چلا جاتا تھا، جو مالک تھا اسے انعام ملتا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک مرتبہ اس میں پیچھے رہ گئی تو لوگوں کو افسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہار گئی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ جس کو عروج دیتا ہے پھر زوال بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک اصول کی بات بتائی کہ انسان کو کمال کے ساتھ پیدا ہی نہیں کیا گیا، اور فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعف اور کمزوری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی کمزوری اور سب سے بڑی کمزوری انسان میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، بس۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ کہ وہ اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، تو اس لیے کمال غالب ہو بس یہ کافی ہے، اور ضعف مغلوب ہو یہ کافی ہے۔ گناہ کم ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں، اور گناہ تنہائی میں چلے جائیں اور نیکیاں سامنے آ جائیں، یہ بھی کافی۔ اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے حیا آنے لگے، بس یہ چیزیں کافی ہیں۔ اور انسان جتنا اپنے آپ کو یاد کرتا ہے نا، اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ بڑھاتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، یہ لینا ہے ضروری ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ گھر بنانا ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ گاڑی، یہ ماڈل آئندہ سال آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی ہیں نا۔ اگر اپنے آپ کو یاد نہ کرتا ہوتا تو اسے خرچ کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی بنسبت اس کے کہ اندوختہ کرتا اور جمع کرتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جمع مالم وعددہ، جمع کرتا ہے مال کو اور اس کو گنتا ہے۔ یہ انسان کی خرابی ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے اور غربت کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زائد از ضرورت جو چیزیں آ گئیں وہ خرچ کر دیں۔ سال کے بعد سردیاں آ گئیں تو دیکھا کہ سردیوں میں ان کپڑوں کی اب ضرورت نہیں رہی، اچھا بھئی فلاں کو دے دو اور فلاں کو دے دو۔ اہلیہ نے برتن دیکھے اور ان کی تو ضرورت نہیں رہی، فیشن پرانا ہو گیا، یہ فلاں کو دیا اور فلاں کو دیا۔ اور پھر ایک چیز رکھ کے بھول گئے تھے، 5 سال بعد نظر پڑی کہ اوہو یہ چیز تو فلاں وقت کی تھی، اسے اللہ کی راہ میں دے آؤ۔ یہ خرچ کرنا تھوڑا ہی ہے، یہ خرچ کرنا زائد از ضرورت کو خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی حقیقی یاد نہیں ہے۔
حقیقی یاد اللہ کی یہ ہے کہ جو چیز محبت کے دائرے میں آ جائے اسے اللہ کے لیے خرچ کر. جس چیز سے محبت شروع ہو جائے اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر. یہ کمبل بہت اچھا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، مجھے بہت اچھا یہ بستر لگتا ہے، اور اس بستر کو اللہ کی راہ میں اٹھا کے کسی کو غریب کو دے دینا، یہ ہے غربت کا ختم کرنا، اور یہ ہے اپنے نفس کی کاٹ. جتنی اپنی یاد غالب آتی ہے اتنا ہی اللہ کو بھولتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم حقیقی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم کھپا دو ان چیزوں کو مما تحبون، جن سے تم محبت کرتے ہو. بیٹے سے محبت تھی، اللہ نے اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، اور اولاد بھی وہ 90 برس کی عمر کے بعد پیدا ہوئی، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اتنی عمر میں اوکائی سے ہی اللہ میری راہ میں ذبح کر دو. جو خواب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا کہ ذبح کریں، اور اللہ نے اسے پھر فدیے میں قبول فرما کے ایک اور چیز بھیجی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تشریف لائے، اور سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے اور پھر آئے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں خیریت تھی، کیسے اتنی جلدی تشریف بری ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ میں عائشہ کے پاس کچھ چاندی چھوڑ آیا ہوں، اور پھر میں نے تمہیں جلدی نماز پڑھائی. مجھے ڈر ہوا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا اور اللہ نے پوچھا کہ گھر میں چاندی پڑی ہوئی تھی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. یہ حقیقی نیکی ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا. اور سب سے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کی دین کی ضروریات کا خیال کرے کہ اس وقت امت کو کس رہنمائی کی ضرورت ہے، لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. جمعہ میں، عید میں، کبھی بھی بات کرتے ہوئے جو ضرورت امت کو پیش آ رہی ہے اس پہ خدا کے دین کے ساتھ اپنے نفس سے ہٹ کے لوگوں کی رہنمائی کرے. بہت بڑی چیز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جب انہیں یمن بھیجا تھا 5 حصوں میں تقسیم فرمایا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ کا گورنر بنایا، معاذ ابن جبل کو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور ایک اور تھے، اور کہا علی ایک آدمی کو اگر تمہاری وجہ سے صحیح راہ مل گئی، یقین مانو کہ حمر النعام، عربوں میں جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں نا، اس سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو صحیح راہ مل جائے. اس لیے جن چیزوں سے محبت ہے انہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور اپنے آپ کو یاد کرنے سے بچنا. ہر بات پہ میں میرے پیسے، میری دولت، میری معیشت، میرا آرام، یہ جتنی میں ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتی ہے. خالص تنہائی چاہیے. خالص تنہائی چاہیے، اور خالص تنہائی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ سے بھی گزر جائے. تنہائی یہ نہیں صرف ہوا کرتی کہ لوگوں سے ہٹ کے بچ کے کمرے میں چلے گئے اور مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے. مانے اس دن جب تم اپنے آپ سے بھی چلے جاؤ. اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ پردے اٹھ جائیں اور اس کا باطن اور ظاہر اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے.
اور اللہ سے جب ہر تنہائی میں مانگنے نہ جائے، اسے یاد کرنے بھی جائے، بس دو کام رہ گئے ہیں، مانگنا ہے اور ایک رزق کی وسعت مانگنی ہے اور ایک گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ مسلمانوں میں بس یہ دو چیزیں اب رہ گئی ہیں، جس کو دیکھو استغفار ہے، جس کو دیکھو رزق میں وسعت کی تمنا ہے، مانا بھئی یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن کبھی ایک مجلس ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں صرف اللہ کی تعریف کرے، نہ اپنے گناہوں کی معافی نہ رزق کی وسعت، ان کی تعریف کرے کہ آپ اتنے عظیم ہیں۔ ایک مجلس ایسی بھی ہونی چاہیے جب اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے اور وہ نیکیاں جو انہوں نے توفیق بخشی تھی اس کا ذکر کرے کہ آپ کے یہ بڑے احسانات ہیں، یہ احسان آپ نے کیا، یہ بچے ہیں ان کی تربیت ہوگی، آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ نے فلاں موقع پہ مجھے بچا لیا، آپ نے مجھ پہ احسان فرمایا، آج یہ سب کچھ ہے۔ ایک مجلس ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں صرف ان کی تعریف کرے، نہ کچھ مانگے، نہ معافی، نہ رزق، نہ کچھ، صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرے۔ ایک مجلس ایسی بھی ہونی چاہیے جب اللہ کے سب سے بڑے احسان حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تو آپ کو ایک بھی مانتا کہ نہ مانتا، اور اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو تیری راہ نہ ملتی، اور اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہدایت کہاں سے آتی، اور اے رب اگر وہ نہ ہوتے تو وہ جو اتنی بڑی جماعت پیدا ہو گئی تھی اور وہ تربیت فرما کے گئے تھے، یہ سب لوگ کہاں ہوتے۔ اور ایک مجلس ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ کے سامنے کرے۔ یہ ہر دعا، ہر ہاتھ اٹھانا، ہر مجلس بس گناہوں کی معافی اور رزق کی طلب، یہ نہیں ہے۔ خالص اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کی ایسی تعریف کرے جو اپنے دل سے ہو، اللہ کے علم پہ اس کی تعریف کہ تیرے جیسا علم کسی کا نہیں، کوئی مثال نہیں ہے تیرے علم کی، اور تیرا علم لامحدود، اور ہم جیسے اور علماء اور معرفت اور دانشور کروڑوں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور تیرے علم کے سمندر کا ایک قطرہ کم نہیں ہونے دیا، یہ کم نہیں کر کے گئے۔ یہ ہے خدا کی تعریف اور اس کی قدرت کی تعریف کرے کہ یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ بڑی بڑی شاہراہیں اور سمندروں کا سینہ چیر دینا اور پہاڑوں کے درمیان سرنگوں کا اور انہیں کھود دینا، یہ سب تیری دی ہوئی طاقت سے ہے، اور یہ پہاڑوں کا قیام اور زمین اور ستارے، اے رب تو ہی ان کا خالق ہے، تیرے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ ان ساری صفات میں عالم خلق اور عالم امر دونوں میں کوئی تیرا شریک و سہیم نہیں، اس میں اپنے آپ سے گزر جائے اور اپنی ذات، اپنی کوئی چیز سامنے نہ رہے۔ یہ خالص تنہائی ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ یہ ذکر اگرچہ دماغ سے ہو اور یہ اللہ کی تعریف اگرچہ بغیر زبان ہلائے ہو، قیامت میں جب اس کا فائدہ اور قبر میں سامنے آئے گا نا، پھر یاد آئے گی کہ خدا کی توفیق سے یہ کتنی بڑی نیکی تھی۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے میری تعریف کرو، میں تم سے خوش ہوں گا، تم سے راضی ہوں گا۔ اللہ کو احتیاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ہم محتاج ہیں۔ جو آدمی غربت دور کر کے کسی کی سمجھتا ہے میں نے احسان کیا، وہ بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنی نیکیوں کو خرچ کرنے کو دو چیزیں برباد کر دیں گی، ان میں نہ پڑنا۔ ایک تو یہ کہ احسان نہ جتلانا کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا ہے، والاذی، اور دوسرے یہ کہ خرچ کیے پیچھے اس کے بعد اسے تکلیف نہ دینے لگ جانا۔ لاکھ روپیہ دے دیا اور ایسے سمجھا کہ اب تو یہ میرے غلام ہو گئے، رات کو 3 بجے گہری نیند سے بھی اٹھاؤں تو کوئی مجھ سے
شکایت نہیں ہونی چاہیے اس سے کہ میں نے لاکھ روپیہ دیا۔ اصل حریت ہے، اصل آزادی ہے۔ جس اسلام کو اور شریعت کو کتاب و سنت نے سکھایا ہے نا، اس نے یہ کہا ہے، یہ بحر الرائق میں دیکھنا، انہار الفائق میں، شامی میں فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر نکاح کا جب اقرار کرتا ہے تو اس کے ذمے حق مہر واجب ہے ایک، ہر مہینے کے لیے جتنے پیسوں کا اقرار کیا ہے وہ واجب ہے دو، اور تیسرے اس کے لیے واجب ہے کہ بیوی کو اتنی جگہ اور مکان لے کر دے جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اس کے لیے کچن الگ ہوگا، اس کے لیے واش روم الگ ہوگا، گھر میں اتنا ٹہلنے کی جگہ علیحدہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سونے کا کمرہ الگ ہوگا۔ فقہا نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یہ سوچ لو ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ کسی گھر میں بیوی اور شوہر کو ملنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہو، کمرے تھوڑے ہوں، گھر میں رہنے والے زیادہ ہوں اور انہیں موقع نہ مل پاتا ہو، فقہا نے کہا اس شخص کا، اس چیز کا ذمہ دار کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ گھر میں اگر کسی کو یہ تکلیف پیش آ گئی تو جو اس حرکت کو کرنے والے ہیں وہ کبیرہ گناہ میں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیوی کا خادم ہونا چاہیے، اس کی نوکرانی ہونی چاہیے، اور اس نوکرانی کی تنخواہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق۔ وہ نوکرانی تھوڑے ہی ہے کہ آ کے کام کرے، کھانا پکائے، کپڑے دھوئے۔ یہ ہماری ہندوستان کا رواج ہے، یہ یہاں کے عرف میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ادب اور احترام ہے، وگرنہ اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام تو کہتا ہے کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو تمہارے ذمے بیوی کے لیے جو نوکرانی رکھنی ہے، گھر میں کھانا پکنے کے لیے جو رکھنا ہے نا، اس کی تنخواہ بھی تمہارے ذمے۔ یہ سب کی سب چیزیں ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت، اور جس ملک میں ارباب اقتدار معیشت کو تباہ کریں اور معاشی طور پہ لوگوں کی تنخواہیں ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کو ناکافی ہوں، تو یہ گناہ ان کو بھی ہوگا کہ خدا چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں، جو ضروری قرار دی ہیں، ان میں سے اپنی نفی اور اپنے غیر کی ضروریات کا اثبات، سارے بنیاد بس ایک سینٹنس، ایک جملہ، یو آر مور امپورٹنٹ دین می، آپ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، راستہ ہے آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، آپ گاڑی بڑھائیے، میں 10 سیکنڈ بعد آ جاؤں، کھانا ہے آپ اتاریے، آپ لیجئے، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، میں پھر لے لوں، پیسہ ہے بھائی کا حق زیادہ، بھائی آپ لے لیجئے پیسہ، ٹھیک ہے وقت آئے گا میں آپ سے وصول کر لوں گا، لے لوں گا۔ جو آدمی اس درجے پہ آ جاتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دو کام کر کے نا اپنی نیکیوں کو کبھی برباد نہ کرنا، ایک احسان نہ جتلانا، اور ایک پیسہ خرچ جس پہ کیا ہے اس انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں محبت کے ساتھ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا پکواتا ہے، اور جو پیسہ خرچ ہوا ہے کھانا کھلانے میں، اس پیسے کی محبت کے باوجود مسکینم و یتیمم و اسیرا، 3 کو کھانا کھلاتا ہے، ایک مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے جو بھوکے ہیں، اور ایک یتیم بچے ہیں جن کو وہ کھانا کھلاتا ہے، اور تیسرے قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ نے اس پہ تعریف کی، اور اللہ نے کہا جو لوگ ایسے کام کریں گے لَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، قیامت کے دن ہم ان کا استقبال کریں گے، ان سے ملیں گے نظرتم و سرورا، اللہ ان سے ملے گا بہت خوشی کے ساتھ، اور اللہ ایسی خوشی سے ملے گا ان سے، تم کھانا کھلاتے رہے ہو، میری مخلوق کا خیال کیا تھا، اللہ نے کہا سرورا، ہم اسے بھی خوش کر دیں گے کہ تم نے ہمارا خیال رکھا ہماری مخلوق کا، آج تم بھی خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں اتنا کچھ دے۔